یرمیہ اور اس کا 33واں باب جو 26 آیات پر مشتمل ہے۔ ہنوز یرمیہ قید خانے کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شاہان یہودا کے گھروں کی بابت جو دمدموں اور تلوار کے باعث گرا دیے گئے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ وہ کسدیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے، جن کو میں نے اپنے قہر و غضب سے قتل کیا ہے، اور جن کی تمام شرارت کے سبب سے میں نے اس شہر سے اپنا منہ چھپایا ہے۔ دیکھ، میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا، اور میں ان کو ان کی ساری بد کرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا، اور میں ان کی ساری بد کرداری جس سے وہ میرے گناہ گار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا، اور یہ میرے لیے روئے زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرت بخش نام اور ستائش و جلال کا باعث ہوگا۔ وہ اس سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی، اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لیے مہیا کرتا ہوں ڈریں گی اور کانپیں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، یعنی یہودا کے شہروں میں اور یروشلیم کے بازاروں میں جو ویران ہیں، جہاں نہ انسان ہیں نہ باشندے نہ حیوان، خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الافواج کی ستائش کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہاں، ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے، کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بنیامین کے علاقے میں اور یروشلیم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں، پھر گلے گننے والے کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے۔ خداوند فرماتا ہے دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا انہی ایام میں، اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا۔ ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلیم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی، اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سوختنی قربانیاں گزرانے اور ہدیے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کرے۔ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہوں، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا۔ جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا، یوں وہ میرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں
کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم ہی نہیں رہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا عہد نہ ہو، اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو، تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم داؤد کی نسل کو رد کر دوں گا، تاکہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں، بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا۔